أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن قدرنا بينكم الموت وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم محمد صادق صاحب دے وفات حسرت آیات دے اتے تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں. سب تو پہلے میں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی محترم محمد صادق صاحب مرحوم و مغفور کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے. اللہ تو دعائے کہ مالک لم یزل
انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ مالک تو استدعا ہے کہ خالق کائنات انہیں کو دن قیامت دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے لواء الحمد دے تلے جگہ نصیب فرماوے۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ آمین اچھی آنکھ کرو۔ آمین دمانہ تھی دے دعا دی قبولیت کہ اللہ پاک ساری دعا کو قبول فرماوے۔ دوستو، اس دنیا دی سب تو بڑی حقیقت، سب تو بڑی حقیقت وہ ہے موت، کہ جیدہ انکار کائنات دا کوئی بھی شخص، امیر غریب فقیر شہنشاہ مولوی پیر فقیر غوث قطب ابدال عباد اخیار تابعی صحابی حتیٰ کہ اللہ دے نبی جو ہیں وہ بھی اس حقیقت کو لو مبرہ کوئی نہیں، ما سوائے ایک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکاتن جنہ کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہا کہ چاہو تے دنیا تے رہن پسند فرماؤ تے چاہو تے میں اللہ دی ملاقات کو پسند کرو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کو آکھیا، اے اسرائیل اگر میں دنیا تے رہن پسند کراں تا کتنا وقفہ، 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال، فرمایا پھر وقت بھی اندے بعد موت ہے۔ تو میرے آکھن دا مقصد یہ ہے کہ زندگی دی سب تو وڈی حقیقت کیڑی شے ہے؟ موت ہے۔ اور اساں لوگ ہی زندگی دے کو اپنا سب کچھ سمجھ کے اندے مرغزاراں دے اندر، اندیاں کہکشاواں دے اندر، اس دنیا دیاں تابانیاں درخشانیاں دے اندر اس قدر دل لاگ دے کہ ہن سارا اتھوں ونجن کو دل نہیں کرے دا، موت دا نہ آوے سارا ہاں سوڑا تھیون پہ ویندے، سارا دل اوکھا تھیون پہ ویندے۔ 80 سال دے بڑھڑے کو بھی پوچھوں موت آدھے مولی صاحبہ یہ جہان بڑا مٹھا ہے، یعنی اس حقیقت دا کہیں نہیں خیال کیتا۔ این دنیا دیا بل بھلائیاں اس قدر مستغرق تھے ہیں، اولاد دا خیال ہے، مال دا خیال ہے، ساز و سامان دا خیال ہے۔ 90 سال دے بڑھڑے سر کم دے ودن تھیلے چاہ کے دے دے ہیں، عدالتاں دے چکرن، کچہریاں دے چکرن۔ کیا ہے جناب؟ فلانا انتقال غلط ہے، فلانا انتقال ٹھیک نہیں دیا، فلاں انتقال دی درستگی ودا کروے نا۔ او بھائی ہی کوئی انتقال ہے زمین دا جڑا تیرے نہ تھے، تیرا اپنا انتقال ہی زمین دے نہ تھی ہونے۔ یہ میں یا کوئی نہ جی، لیکن ان دے بارے 90 سال تک بھی سوچا نہیں ہے، خیال نہیں کیتا، ذہن بھی نہیں بنایا۔ میرے پرانے بزرگ نظر آندے بیٹھے ہوئے، صبح سویرے
جویں پتھاریاں تے بہ کے سوچو بچار ہو دیے گھر والیاں دے نال، جویں ہوویں اولاد جوان تھی گئی ہے، اچھے رشتے نہیں پہ ملتے، پتہ نہیں کیا بنسی، مہنگائی دا زور زور آئے، کھادو نہیں پیا مل دیاں، پتہ نہیں فصلات دا کیا بنسی، جیویں ہوویں بال ڈگریاں گدی کھڑن، اتنا پڑھائے سے لکھائے سے نوکریاں نہیں پیا مل دیاں، پتہ نہیں کیا بنسی، ہر شے دے بارے سوچ وچار کیتیے، کہیں یہ بھی بہ کے سوچے کہ اکثر زندگی گزر گئی ہے، ڈھیر وقت گزر گئے، بہت تھوڑا وقت رہ گئے، عمل کر نہ سکے، نمازہ روزے ہل کوئی نہ، پتہ نہیں قبر اچ کیا بنسی، پتہ نہیں حشر اچ کیا بنسی، کہیں یہ سوچے اللہ ہوتے چاہ جا رہا نہیں سوچیا، نہیں خیال کیتا، کل خانیاں دے پروگرام ہندے واز تقریر کرنا کوئی فرض سنت واجب نہیں ہوتا، یہ اس وقت سے کرنے ہیں کہ موت سامنے ہوں دیے، لوہا گرم ہوں دے، تاکہ تمہارے ذہن کو کچھ جھنجھوڑ سکوں، کچھ بندہ تھوڑا جیاں سوچو بچار کر سکے، اس منزل دی خاطر جے منزل دو اساں سفر ودے کریں دے ہے، رواں دواں ہیں، یہ دنیا تے میرے آقا نے فرمایا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت دی کھیتی، جیویں اج کڑکا چھٹی بیٹھے ہو، امید رکھی بیٹھے ہوئے کہ 4 مہینے دے بعد اللہ رنگ لیسی، کھیتی اچھی تھی پوسی، لیکن اچھی کھیتی ہوں دی تھی جے حل چنگا چلایا ہائی، اچھی کھیتی ہوں دی چیسی، جے کھاد اچھی پاتی، اچھی کھیتی ہوں دی تھی سی، جے نے پانی وقت تے لایا، اچھی کھیتی ہوں دی تھی سی، جے سپریاں کیتیاں، تے جے نہ کھاد لئیے، نہ پانی وقت دے ہوتے لائے، نہ زمین کو بڑھائے، نہ اچھا حل چلائے، پیچھے آکھے جو کھیتی چنگی تھی پوسی، تھی سی اللہ ہوتے چاہا، تھی سی نہیں تھی منی، دنیا دی ہر گال سوچ بچار رکھ دے وے، سیانے سوڑے ہی وے سمجھ رکھ دے وے، لیکن دین دے بارے اذان آوے تا منہ پھیر کے چلے وے دے وے، کہنا زکاة صدقات عشر دی گل تھی وے، آدھے وے کیا سارے ہوتے چٹی ہے، انہاں مسئلہ کیتا سے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری گزارشات دا مقصد ہے کہ آج میں بھائی صادق صاحب دنیا تو رخصت ہوئے، کل کلا تو ست میں بھی اس دنیا تو ونجن والے میں، جی میں لائن دے اندر بندہ لگا ہویا ہوں دے، پہلے تے کوئی بات دے اندر تو ساتے میں بھی اس لائن دے اندر لگے ہوئے جائے، میرے مالک لم یزل قرآن پاک دے اندر فرمینے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم، اے لوگوں جڑے موت کو لو بھج دے ود دے وے، دوڑ دے ود دے وے، بھج کے نہیں کھاؤ دوڑ کے نہیں کھاؤ، فإنه ملاقیکم، او عن قریب موت تو اکم ملن والی ہے، کیوں کہ نحن قدرنا بینکم الموت، اسا تورے واسے موت مقدر کر دیتی ہے، موت لکھ دیتی ہے، ہوں دا ٹائم بھی مقرر ہے، ہوں دا وقت بھی مقرر ہے، ہوں دی جگہ بھی مقرر ہے، جاؤ بھی مقرر ہے، وہ اللہ کئی مقرر کیتی ہے، فرمایا میں قرآن دے اندر آکھیمی کہ حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جڑا میں وقت مقرر کیتے میں
ٹائم مقرر کیتے بھی نہ ایک لمحہ پہلے تے نہ ایک لحظہ بعد دے اندر میرے دوستو میرے بزرگو اجڑ تساں تے میں اماں دے پیٹ دے اندر ہونے آئے اماں دے پیٹ دے اندر ہونے آئے اللہ پاک فرشتے دی ڈیوٹی لینل حکم کرینل اکتب رزقہو اکتب نفسہو اکتب عملہو ایدے رزق مقدرہ لکھ چھوڑ ایدے صحہ مقدرہ لکھ چھوڑ اجل دنیا تے نہیں آنے صح پہلے لکھی چکن جڑے رزق دے پچھوں بھج دے ودے ہیں نہیں رات سرگردان ہیں نہ اپنے دا خیال ہے نہ پرائے دا خیال ہے ٹھیک ہے بھامیں افسر ہے بھامیں دکاندار ہے بھامیں زمیندار ہے تے بھامیں مولوی ہے سمجھاں دی بھی مولوی ہے چندہ گدے ادھا آپ کھا دے ادھا مسجد پہ لائے پوچھو آدھن سارا پیٹ نہ لے دکاندار ہے کوڑتے سودا بھی چیدہ بیٹھے پوچھا جو اسے میاں ملاوٹ کیوں کی تھی وہ دے مول صاحب کوڑ دے بغیر گزارا نہیں دنیا دار ہے سود خوری تے لگا بیٹھے وہ کو آنکھے سے سود حرام ہے وہ دے معیشت دا این دے بغیر دھندہ ہی نہیں چلدا گزارا ہی نہیں چلدا اساں چکروں افسر صاحب ہے اور میاں کچھ خیال کر وہ دے گورنمنٹ کیا دے دیئے توارے کل نہیں کھاونا دا بیا کی تو کھاونے وہ رشوت دا مال میں غلط عرض کریں گا بیٹھا جی بھائی کوئی بھی بندہ حالانکہ حقوق العباد اللہ چاہسی تا اپنا حق معاف کرنے سی لیکن بندے دا حق معاف بولو نہیں کرنا نماز جنازہ جو میرے آقا دے سامنے آئے صحیح پوچھے این کہیں دا قرض دیونے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فلانے دا قرضہ دیونے فلانے دا حق دیونے میرے آقا چھوڑ کے چلے گئے فرمایا اپنے بھائی دی تسا نماز جنازہ پڑھو میں محمد نہیں پڑھے تسا پڑھو پائے میں محمد ہن جے دے جنازے واسطے میرے آقا انکار کر دیتے اون دی بخشش دا کوئی بیا سامان ہے علاؤ تے چاہ مولوی تو کوئی مسئلہ لسیندے نہیں بھائی میں کھڑ کے ویارو پیارو آخری تا میاں آسا کھڑے ہیں تھے پیچھو کھڑے تے ہی وے لیکن کہیں دا حق دیون واسطے کوئی تیار میں نے خیال ہے میری گال تو کوڑی لگ دی پئی میرے دوستوں میرے بزرگوں بنیادی مسائل دین دے جو آخر مسلمان ہیں کلمہ نبی دا پڑھے سے اور ایمان مفصل دے اندر یہ شے پڑھی سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت پڑھا حصے لیکن ایمان و یقین اللہ ہوتے چاہ ایمان و یقین نہیں ہے نا میرے دوستوں میرے بزرگوں میں کی گزارش کیتے میں یہ دنیا آخرت دکھے تھی حکمت کو ملتے ہوئے دعا دے دے وے یارا شالا خاتمہ چنگا تھی وی شالا خاتمہ ایمان تے تھی وی او میرا بھائیا خاتمہ اوندا چنگا تھی سی خاتمہ اوندا اچھا تھی سی جن دنیا دے اعمال اچھے ہو سن دنیا دے اعمال چنگے ہو سن تا خاتمہ اچھا تھی وردی امید اگر دنیا دے اعمال اچھے نہیں ہیں دنیا دے اعمال چنگے کوئی نہیں ہیں میں دے حق دا خیال نہیں کیتا میں دا بنا بھن گدے میں دا پونی چوری کر گدے میں دی عزت تیرے کول
محفوظ کوئی نہیں، ہمسائے دی عزت تیرے کول محفوظ کوئی نہیں۔ دن رات اکھائیں جو بد نظری کرے دیاں، خیانت کرے دیاں، این شے کو گناہ بھی نہیں سمجھ دے۔ میرا نوجوان نے ودے تھیا بیلاگ جانوران دی طرح، حیوانہ دی طرح، اور کھل کھل کے اپنے گناہ دے بارے دے اندر لوگا کو لسیں دے۔ آج فلاں دی عزت برباد کیتی ہیں، فلاں دی بیٹی دی، فلاں دی بہن دی، فلاں دی بہو دی، فلاں دی گھر والی دی، ایک کھل کھل کے لسیں دے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا آج کھل کھل کے اپنے گناہ کو بیان کریں دے، ہس ہس کے اپنے گناہ کو بیان کریں دے، کل دن قیامت دے ایویں روسی کہ کوئی دلاسا دیون والا نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس زنا میرے آقا نے فرمایا ہی قرضائے میرے سنگ نے فرمایا، اے میرے محبوب نے فرمایا، من زنا زنیا بی اہلہی، من زنا زنیا بی اہلہی، جڑا دنیا تے زنا کرے سی ہوں ویلے تائیں موت نہ سی، جب تک اپنے اکھے نال اپنے گھر وچ زنا تھی دا نہ دیکھ سی۔ زنیا بی اہلی، اہل دا لفظ بولے، یہ ایسا قرضے بغیرت تھی ونیوں تے بئی بات، لیکن میرا عقیدہ، میرے اکابر بزرگاں دا عقیدہ ہے، آسمان ترٹ کے زمین تے آ سکتے، ستارے بے نور ہو سکتے، چندر بے نور ہو سکتے، اور یہ ساری کائنات ختم ہو سکتی ہیں، پر میرے آقا کالی کملی والے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے وچوں نکتا ہویا جملہ کہیں اللہ غلط نہیں کرے گا۔ صحیح جو فرمینے پر کہ من زنا زنیا بی آلی، میرا نوجوان وے دے گلی کوچے دے اندر بد نظری کر کے آن دے، یارہ دوستاں کو آ دے، آج فلاں دی بیٹی، فلاں دی بہل، فلاں دی بہو، فلاں دی گھر والی وی دی پئی ہے، یہ بچا کے اکھ جو ماریم پتہ کہہ کو نہیں چلیا، دیکھ کوئی نہیں سگیا، میں تو آدھے دیکھ کوئی نہیں سگیا۔ اللہ دا قرآن آدھے یعلم خائنت الاعین، اے جڑی تیری خیانت کرن والی اکھے نا، خائنت الاعین، اے خیانت کرن والی اکھ ہور تے کوئی نہیں دہدا، پر میں اللہ تے دہدا ہوں۔ اللہ تو آسمانہ دے ہوتے، اساں زمین دے ہوتے۔ حدیث پاک سنو میرے دوستو، حدیث پاک دے اندر آئے، میرے آقا فرمینل اللہ پاک خود دن یرا دبیب النملت السودا، یرا دبیب النملت السودا علی الصخرۃ فی السماء۔ اے لوگو توجہ کرائے، توجہ لال حضور دی حدیث بیٹھا بیان کرنا کہ اللہ پاک فرمینل، اللہ پاک خود فرمینل یرا میں دہداں اللہ کیڑی شے کو، فرمایا ایک کالی رات ہوئے، اس کالی رات دے اندر ایک کالا پہاڑ ہوئے، اس کالے پہاڑ دے اندر ایک کالی غار ہوئے، اس کالی غار دے اندر ایک کالی چٹان ہوئے، اس کالی چٹان دے اتے ایک کالی کیڑی ٹردی ودی ہوئے۔ کوئی گال سننے آندھی پہیے کوئی نہیں؟ حدیث قدسی آدھنی کو کہ جڑی گال اللہ پاک دی طرف منصوب کر کے حضور بیان فرمائیں کہ اللہ پاک فرمائیں کالی رات، اس کالی رات دے اندر ایک کالا پہاڑ، کالے پہاڑ دے اندر ایک کالی چٹان، اس کالی چٹان دے اندر ایک کالی غار، اس کالی غار دے اندر رات دے ٹائم کو ایک کالی قبیلی ٹردی ودی ہوئے۔ ہاں اگر قبیلی کچی زمین تے ٹرے تو شاید قدمہ دے نشان نظر آمن، کوئی خردبین نال دیکھے،
لیکن اگر پتھر دے اتے کالی قبیلی ٹرے نشان تا اندے بھی قدمہ دے پوندن، لیکن توڑیاں بڑیاں تو بڑیاں مشیناں وہ بھی نہ لسا سگن۔ اللہ فرمے دے میں آسمانہ تو بہ کے این کالی قبیلی دے قدمہ دے نشانہ کو بھی دے دا بیٹھا۔ وہ وقت تیری میری اکھ بھمامن کو نہیں دے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سیدیاں جتیاں بنے دن، موزے بنے دن، یعنی چمڑے دا کم کریں دن، سیدی خدمت دے اندر، سیدی غلامی دے اندر، میرے آقا دی نوکری دے اندر راندن۔ ایک دیوار مدینہ طیبہ دی ایک گلی تو گزر دے پہن، گزر دیاں اچانک سامنے ایک مکانہ دے اس دا دروازہ کھلائے اور دروازے دے وچ ایک خوبرو نوجوان حسینہ محجبینہ عورت ایویں سامنے آن دیئے، پہلی نگاہ تے اچانک پہن دیئے، لیکن دل دے اندر والداعیہ پیدا تھے، جو بڑی حسینہ لڑکی ہے، محجبینہ لڑکی ہے، خوب لڑکی، خوبرو لڑکی ہے۔ دوسری نگاہ اٹھا کے ولا ڈٹھی ہے، اس مائی نے نیک صالحہ بی بی نے فوراً دروازہ بند کیتے، کیواڑ بند کیتے۔ جب انہیں زور دا کیواڑ بند کیتے، انہاں دیا اکھا بچ نفرت کو ڈٹھے، فوراً دل دے اندر خیال آئے، دل دے اندر خیال آئے، عبد الرحمن اے کیا کی تھی غیر محرم دے اتے نگاہ بد سٹی ہوئی، نگاہ غلط سٹی ہوئی۔ ہنے تھوڑی دیر بعد مسجد نبوی دے اندر ویسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اکھیں کیویں چار کرے سے، تیری اکھاں بھی جو تے زنا دی بو آسی، بدنظری دی بو آسی، تے میرے آقا تے بھونپ گھننے سہی کو تے معلوم ہو ونجنے، کیویں سہی دنال اکھی ملے سے، کیویں اکھا چار کرے سے۔ یہ واقعہ حدیث یا کتاباں دے اندر کڑے تھیا، عام واقعہ نہیں ہے، بس یہ خیال ذہن دے اندر آمنا ہو، دل دے اندر آمنا ہو کہ رستہ تبدیل کیتے، واپس گھر دو بھی نہیں گیا، مسجد نبوی دو بھی نہیں گئے، چل دن پہاڑوں دی طرف چلے وینل اور انہاں پہاڑوں دیاں غارت دے اندر بے کے صبح شام اللہ دے حضور معافی مانگدن، توبہ کرے دن معافی مانگدن، توبہ کرے دن معافی مانگدن، زار و قطار رو دیاں عبد الرحمن بن ثعلبہ کو ایک دن گزر گئے، دوسرا دن گزر گئے، تیسرا دن گزر گئے، چوتھا دن گزر گئے، پنجویں دن مالک لم یزل نے انہاں دی توبہ بھی قبول کیتی ہے، تے جبریل کو بھیجے، ونیو میرے محبوب کو آکھو وہ تواڈا غلام عبد الرحمن جو نظر نہیں آیا کہ نہیں اوندا بھی پتہ کیتے ہوئے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دوہاں اصحاب کو بلائے، فرمایا میرا عبد الرحمن بن ثعلبہ نظر نہیں آندا، ذرا پتہ تے کرو۔ آقا ہانسا کو بھی خیال نہیں آیا، اتے 5 وقت مسجد دے اندر آندا ہے، نظر نہیں پی آندا۔ میرے سید نے فرمایا ونیو تلاش کر کے آؤ، گول کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہائیں چل دن عوالی مدینہ دے اندر پتہ کرے دن، گھروں پتہ کرے دن، نہیں پیا مل دیا، والعاب پہاڑا دی طرف رخ کرے دن۔ اچانک ایک چرواہا سامنے آدھے آدھن یارا فلاں رنگ دا بندہ، ایسا وجود، ایسی شکل، ایسا ایویں نشیف کمزور جیاں کوئی تھا پہاڑا دی اندر چوتھی 5ویں دیوارے ڈٹھی۔ وہ چرواہا عرض کرے دے ہاں ایک شخص
بھی کتے نظر نہیں آندا، لیکن جو ہی ادھی رات گزر دیے انہاں پہاڑا وچ اوندے کرلاٹ آندن روندے۔ آپ نے فرمایا میاں سکوس دی تلاش، ذرا مہربانی کر، اگر تے کو ملے تیرے سامی انہاں کے بس ملن دائیو وقت ہے کہ جو ہی ادھی رات گزر دیئے مجھے رومن دیاں آوازاں اتنیاں زوردار ہونیاں کہ اساں ستے بھی جاگ پونے آئے۔ حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہما اس چرواہے دی جھوپڑی دے نرانل جو ہی ادھی رات گزر دیئے عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ انہاں دے رومن دی آواز سے حضرت عمر جاگ دل، حضرت علی بھی جاگ دل اور اس آواز دا پیچھا کرنل۔ چل دیاں پہاڑ دی کوٹ دے اندر وینل جوان دے بہی سر دے اتیل روندہ بیٹھے، اللہ دے حضور معافی منگنا بیٹھے، اللہ کو عرض کریں دے اللہ میرے کول بد نظری ہو گئی ہیں، میرے کول اکھاں دا زنا ہو گئے، میں اے اکھاں اتھا دنیا تے پتہ نہیں آقا دے سامنے ملا سکسا نہ ملا سکسا، لیکن دل قیامت دے بھی حضور دی خدمت پیش ہونے سیدے سامنے کھڑا ہونے۔ پیش ہونے نہیں ہونا، بولو تے صحیح ہے۔ نجات دا کیڑا رستہ ہے؟ میرے آقا دے سوا کوئی ہے جڑے چپ بیٹھے ہو تسا کوئی گولی ودے وے ہیں بھائی؟ کوئی رستہ جب اللہ دے غیظ و غضب دا اے عالم ہو سی کہ مالک کائنات اس غصے دے نال کہہ دے نال گفتگو بھی نہ کرے سن، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن واحد میری ذات ہو سی کہ سب تو پہلے میری طرف نگاہ التفات فرمے سن، محبت دی نگاہ، اور میں کو مقام محمود پیش کی تھا ویسی حضور فرمیندن میں اتھا ون کے روساں اتنا روساں کہ آج تک دنیا تے کوئی نہ رننا ہو سی، دنیا تے کوئی نہ رننا ہو سی، اللہ دے حضور اتنا طویل سجدہ کرے سا کہ آج تک دنیا تے اتنا بڑا سجدہ کہنا کیتا ہو سی۔ پھر میرے رومن کو دیکھ کے میرا اللہ فرمے سی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کریم ہن سر مبارک اٹھاؤ، سل تعطا وشفع تشفع، جو سوال فرمے سو سوال پورا کیتا ویسی، جو شفاعت کرے سو وہ شفاعت قبول کیتی ویسی۔ جب ہر نبی بھی اپنی ذات دا سوال کرے نہ کھڑا ہو سی کہ نفسی نفسی، اس وقت میرے کالی کملی والے فخر کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس و اطہر و امجد دے اتے ہو سی امتی 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 امتی۔ حدیث پاک دے اندر آندے ایک نفار جبریل امین نے آ کے سابقہ امتاں دا کچھ بیان کیتے کہ یہود جہنم ویسن، نصارہ جہنم ویسن، مجوسی جہنم ویسن، جب امت دے گناہگار لوگاں دی گال آئیے جبریل نے فرمایا اے بھی جہنم، میں حدیث پڑھیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں مسجد وچوں سدھا حجرے دے اندر تشریف گئے، گھر نہیں گئے۔ توجہ ہے تو نہیں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک دن گزر گئے، میرے آقا روندیاں او دن اتھائی حجرے دے اندر گزارے، کھادا کچھ نہیں ہے، پیتا کچھ نہیں ہے،
دوسرا دن گزرے بس صرف مسجد میں نماز پڑھے واپس حجرے دے اندر رودن. تیسرا دن بھی میں گزر گئے. تیسرے دن دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے. السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سینے سلام دا جواب نہیں فرمایا. ابو بکر پریشان ہو کے واپس چلے گئے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے عمر میں گیا سینوں دے پہن سلام دا جواب بھی نہیں دیں دے. آج 3 دن گزر گئے گھر بھی تشریف نہیں گھن گئے. ونیو تو سا گل کرو مطل توری گل دا جواب دے مل. حضرت فاروق اعظم جلالی بندے آ کے سلام پیش کیتے ہیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے جواب نہیں فرمایا. حضرت عمر بھی واپس چلے گئے. حضرت عثمان کو عرض کیتے ہیں تُس حضور دے دورے داماد ونیو مطل تعلق کو جواب دے من. حضرت عمر بھی حاضر خدمت, حضرت عثمان حاضر خدمت ہوئے. سلام عرض کیتے نے جواب نہیں ملیا. انہا 3 صحابہ نے رل کے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی خدمت عرض کیتے. علی تُس حضور دے بھائیو داماد ہو پیارے ونیو تُس سلام عرض کرو مطل جواب مل ونجے. اساتے واپس آ گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی ابو بکر عمر عثمان جب تو کو جواب نہیں ملیا میں کو بھی شاید ملے یا نہ ملے ایمیں کرنے آئے. حضور دی لخت جگر نور نظر چشم بسر چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیجے نہیں آئے. حضور انہاں دے اگوں ضرور بلے سن. حدیث پاک دے اندر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیتا تو سمجھنو آج 3 دن گزر گئے میرے آقا نے کھادا پیتا کچھ نہیں بنے دے کہیں دے نال نہیں سلام دا جواب بھی نہیں دے دے. سیدہ عین آکے بابا کو سلام کیتے نے میرے آقا نے سلام دا جواب فرمائے اور پوچھے سیدہ نے بابا جان آج 3 دن گزر گئے گھر تشریف نہیں گھن آئے. سیدہ کو میرے آقا نے دسیا اے فاطمہ جبریل آئیحل انہوں نے میری امت دے بارے ایسی گفتگو کی تھی ہے میں محمد پریشان تھیاں اجڑے گلاں ہو دیاں پہیاں ہن. جبریل امین اللہ دا قرآن جھل کے آ گئے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. اے میرے حبیب اپنے آپ کو اتنا ہلکان نہ فرماؤ دل کو اتنا چھوٹا نہ کرو. اللہ فرمینا پہ ولا سوف یعطیک ربک فترضى میں تو امت دے بارے دے اندر اتنا عطا کرے سا اتنا عطا کرے سا اتنا عطا کرے سا جب تک تو سا راضی نہ تھی سو میں خدا بس نہ کرے سا. تو حضور دے بغیر گزارا زور بولو نہیں ہے. جڑے نبی اتنے رحیم اتنے کریم اتنے شفیق کیا انہاں دا بھی سارے اتے کچھ حق ہے یا کوئی نہ چپ تھے گئے ہے جی بھائی ہے ایو حق کے صبح سویرے اٹھینے آئیں اجل ناشتہ نہیں کیتا ہوندا گھر والے کو آدھے ہیں شیف دا سامان چاہ کے گھر نہ ہو میں نبی دی سنت کو ذبح کرا. امون کے دی اروڑی تے سٹ کے آنے ہیں کتے پیشاب کھڑے کریں دن یہ حق ادا کیتے سے جلدی بولو میں ختم کراؤں. یہ حق ادا کیتے نا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک فرمان کو چون چون کے کنڈ دے پیچھو سٹے اپنی رسمہ اگھا کیتن رواج اگھا کیتن من چاہی زندگی گزاریے اپنی مرضی اگھا کیتیے حضور دی مرضی کو پیچھا کیتے. حالانکہ حضور دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے
جی اس صحابی دا میں واقعہ بیان کریں نا بیام کہ او حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما نے جب انہاں کو تلاش کیتے پوچھے نے بس بیٹا رکھ لو قرآن پاک تے نہیں ہے نا بس ٹھیک ہے جب تلاش کر گی دینے آکھے نے عبد الرحمن کتھاں آئے آکھن لگے یارا میں غلطی ہو گئی ہے حضور دا سامنا نہیں کر سکتا انہاں آکھے اتھا حضور تے کو تلاش کرے دے بیٹھے ساکو بھیجے نے انکار نہیں کر سکتے لیکن عرض کریں دن عمر میرے تے منت لوائے میں کو مدینہ شریف مسجد نبوی اون ویلے گھن ونجائے جلے نماز کھڑی تھئی کھڑی ہوئے جماعت کھڑی ہوئے میں آقا دا سامنا نہیں کر سکتا میریاں اکھا وچوں زنا دی بو ہے انہاں کے ٹھیک ہے گھن کے آئے جماعت کھڑی آئی میرے آقا نماز کھڑے پڑے میں ہم یہ پچھلی صف دے اندر کھڑے ہو گئے سلام پھرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ڈٹھے فرمایا ملے عبد الرحمن ابن سالبہ جی ہاں آقا ملے کتھا ہیں پچھلی صف دے اندر میرے آقا آمن جوان ڈٹھا پے اکھاں بندن سے فرمایا اکھاں کھول آدھے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اکھا اس قابل نہیں ہیں کہ تھوڑا سامنا کر سکا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا سر چاہ کے جھولی دے اندر رکھے بس اتنا کچھ کرنا ہا کہ جان جانے آفرین دے سپورٹ کر دیتی ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سارے نوجوانہ دے اندر یہ بدنظری بہت زیادہ آ گئی ہے اور وتی کو گناہ نہیں سمجھا ویندا غلطی نہیں سمجھا ویندا خطا نہیں سمجھا ویندا سابقہ امتہ ہن انہاں دے اندر عین گناہ او حرام ہائی عین گناہ حرام ہائی میرے آقا نے فرمایا میری امت دے اندر جڑے دواعی گناہ ہیں یعنی گناہ کو دعوت لیندے جڑیاں چیزاں وہ بھی اویں حرام ہیں جی میں عین گناہ حرام ہے غیر محرم دی آواز سننا حرام ہے اتھوں داعیہ پیدا تھی دے ٹیلی فون تے پہلے گل سنیے آواز کرنا دے اندر آئیے والخواہش پیدا تھائیے اچھا یار آواز ایسی پیاری ہے دیکھنا چاہیے دے واللٹھے ان دے بعد وقت اگلے مرحلے میں غلط عرض کر رہی ہوں جی بھائی تو یہ زندگی چند روزہ ہے چند نبھاراں دی ہے صبح ہیں شام کو پتہ نہیں ہو سوں یا کوئی نہ کتنا وقفہ ملے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے ٹھیک ہے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں دی اروڑی تے سٹ کے آنے ہیں کتے پیشاب کھڑے کریں دن یہ حق ادا کیتے سے جلدی بولو میں ختم کراں یہ حق ادا کیتے نا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک فرمان کو چون چون کے کنڈ دے پیچھو سٹے اپنی رسمہ اگھا کیتن رواج اگھا کیتن من چاہی زندگی گزاریے اپنی مرضی اگھا کیتیے حضور دی مرضی کو پیچھا کیتے حالانکہ حضور دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے جی اس صحابی دا میں واقعہ بیان کریں نا بیام کہ او حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما نے جب انہاں کو تلاش کیتے پوچھے نے بس بیٹا رکھ لو قرآن پاک تے نہیں ہے نا بس ٹھیک ہے جب تلاش کر گی دینے آکھے نے عبد الرحمن کتھاں آئے آکھن لگے یارا میں غلطی ہو گئی ہے حضور دا سامنا نہیں کر سکتا انہاں آکھے اتھا حضور تے کو تلاش کرے دے بیٹھے ساکو بھیجے نے
انکار نہیں کر سکتے، لیکن عرض کریں عمر میرے تے منت لوائے میں کو مدینہ شریف مسجد نبوی اون ویلے گھن ونجائے جلے نماز کھڑی تھئی کھڑی ہوئے، جماعت کھڑی ہوئے، میں آقا دا سامنا نہیں کر سکدا، میریاں اکھا وچوں زنا دی بو ہے۔ انہاں کے ٹھیک ہے، گھن کے آئے، جماعت کھڑی آئی، میرے آقا نماز کھڑے پڑے میں ہن، یہ پچھلی صف دے اندر کھڑے ہو گئے، سلام پھرے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ڈٹھے، فرمایا ملے عبد الرحمن ابن سالبہ؟ جی ہاں آقا ملے، کتھا ہیں؟ پچھلی صف دے اندر۔ میرے آقا آمن جوان ڈٹھا پے، اکھاں بندن، صحیح فرمایا اکھاں کھول، آدھے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اکھاں اس قابل نہیں ہیں کہ تھوڑا سامنا کر سکا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا سر چاہ کے جھولی دے اندر رکھے، بس اتنا کچھ کرنا ہا کہ جان جانے آفرین دے سپورٹ کر دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سارے نوجوانہ دے اندر اج یہ بدنظری بہت زیادہ آ گئی ہے، اور وتی کو گناہ نہیں سمجھا ویندا، غلطی نہیں سمجھا ویندا، خطا نہیں سمجھا ویندا۔ سابقہ امتاں ہن انہاں دے اندر عین گناہ او حرام ہے، عین گناہ حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت دے اندر جڑے دواعی گناہ ہیں، یعنی گناہ کو دعوت لیندے ہیں جڑیاں چیزاں، وہ بھی اویں حرام ہیں جی میں عین گناہ حرام ہے۔ غیر محرم دی آواز سننا حرام ہے۔ اتھوں داعیہ پیدا تھیں دے، ٹیلی فون تے پہلے گل سنیے، آواز کرنا دے اندر آئیے، والخواہش پیدا تھائیے، اچھا یار آواز ایسی پیاری ہے، دیکھنا چاہیے، ولٹھے اندے بعد وقت اگلے مرحلے۔ میں غلط عرض کر رہی ہوں جی بھائی؟ تو یہ زندگی چند روزہ ہے، چند نبھاراں دی ہے، صبح ہیں شام کو پتہ نہیں ہو سوں یا کوئی نہ، کتنا وقفہ ملے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں انہاں الفاظ دے اتے ختم کرے نا، ایک ادھا منٹ تھوڑا بھی گھننا، میرا درویش نات خان ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان صرف 2 مصرے سنیں، اس دے بعد ختم شریف پڑھ دیں، حضرت دعا کروے سے۔ درود پاک پڑھ کے محبت نال اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد زمانے تے کوئی ہم سر میرے مولا زمانے پہ کوئی ہم سر میرے آقا کا آیا نہیں، زمانے پہ کوئی ہم سر میرے سونے کا آیا نہیں، ایک بار روگ گئے نبی
سبحان جتو رنگدار نیا سہرا نیا دنیا نور دینا سخی سرور نیا گھر گھر دیوچ نائی گور دینا خزانہ کل ہوا کسی ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی یا اللہ اس سے پہلے طلباء کرام نے لوگوں نے جو ختم قرآن پاک کی تھے جو ذکر اذکار کی تھے تسبیحات کی تھے یا اللہ گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار تسبیحات تلاوت کلام پاک کی تھی یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کی تینے اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم محمد صادق صاحب کو پہنچا یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بڑھا یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما سونا ربا انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا ربا بحثیت انسان انہوں کو جو بھلا لغزشاں ختامہ ہو گئے اپنی رحمت دنال معافچہ فرما یا اللہ اتنے خاندانے دے لوگ اتنے قبیلیاں دے لوگ تیری درگاہ دے اندر ہتھ اٹھا کے بیٹھن سونا ربا انہاں دے اٹھے ہتھا کو خالی نہ والا یا اللہ تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے تیرے اتنے بندے اکٹھے ہو کے تیرے کول منگن تے تو نہ کو خالی والا میں یا اللہ تیری شان کبریائی دے لائق نہیں سونا ربا سجے دے کہ اتنے خاندانہ دے لوگ اگر کہ دنیاوی معاملے دے اندر کہ دنیا دار کو لو ٹر کے لگے ونجن وہ تے معاف کر چھوڑے دن پر تو تے اتنا بڑا حکم الحاکمین ہے اتنا بڑا کبریا ہے اتنا بڑا خالق و مالک ہے میرا اللہ سریاں دعاواں محمد صادق صاحب دے حق دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ انہیں دی مغفرت عام فرما یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھن جنہاں نے کئی خاندانہ دے بزرگ بھائی رشتہ دار اعزاء اقربا والدین دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا اللہ سکو جیدے موئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر رکھ خاتمہ صدا ایمان تے فرما مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین